کہ میں بھی فلاں نبی پر درود بھیجتا ہوں اور
صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ لوگ بھی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو اور بہت سارا سلام بھی بھیجو۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کلام میں تاکید کر دی۔ دوستو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن درود و سلام کا ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے میں اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 اس پر رحمت نازل فرماتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ یہ عام جرم ہے، عام جرم ہے۔ جمعے کی شب اور جمعے کے دن اگر کوئی مسلمان اپنے پیارے رسول پر ایک درود بھیجتا ہے، اللہ پاک بدلے میں اس کے 100 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 100 درجات بلند فرما دیتا ہے اور 100 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ جو جمعے کے دن ایک مرتبہ درود بھیجے، ہم نے جمعے کی نماز کے بعد جو درود و سلام شروع کیا وہ اس وجہ سے کہ جمعے کے دن اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیجنے کی سب سے زیادہ فضیلت، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا ان تو قیامت کے دن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ مجھے قریب وہ ہوگا جس نے جمعے کے دن درود و سلام بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم جمعے کے بعد اجتماعی طور پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس سے اللہ کے محبوب کا قرب حاصل ہو۔ تو دوستو، اگر عام دنوں میں ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جمعے والے دن اگر کوئی درود و سلام بھیجے تو 100 گناہ معاف، 100 درجات بلند اور 100 نیکیاں دی جاتی۔ اب جب ہم یہ درود و سلام بھیجتے تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے؟ بالکل پتہ چلتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عام مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ نے اس کے لیے فرشتوں کو ذمہ دیا ہے کہ عام مسلمانوں کا درود و سلام مجھ تک فرشتے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے نے آپ کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ لیکن محبت رکھنے والا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، جو مجھ سے محبت کر، محبت والا درود میں خود اپنے ان کانوں سے سنتا ہوں سبحان اللہ۔ اور میں اسے جواب بھی دیتا ہوں۔ اس لیے کسی آج کے رسول نے فرمایا،
دور اور نزدیک سے سننے والا اور آپ کے ہونٹ مبارک اس کے لیے فرماتے پتنی پتنی بلے قدس کی پتیاں ان کی پتیاں بڑی نازک سی ہوتی ہیں، نرم اور نازک۔ عاشق فرماتا ہے کہ ان پتیوں سے بھی رسول اللہ کے ہونٹ زیادہ نازک اور نرم ہوتے ہیں۔ پتنی پتنی بلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو دوستو اللہ کے بات فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ کام دیے کہ میں دور سے بھی سنتا ہوں، قریب سے بھی سنتا ہوں، مگر شرط یہ کہ جو درود محبت والا ہوتا ہے وہ میں خود سنتا ہوں اور خود اس کو جواب دے۔ سبحان اللہ، تاکہ جس طرح عام لوگ پڑھتے رہتے ہیں تو وہ درود و سلام اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچاتا ہے، مجھ تک پہنچاتا ہے، اور وہ فرشتے نام لے کر کہ یہ درود فلاں بیٹے فلاں کی طرف سے آیا، وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ محبت والوں کا درود و سلام ہے خود سبحان اللہ، جس طرح نبی کا فرمان کراتے تھے نماز، تو نماز کے بعد آپ فرماتے تھے کہ اپنے صفوں کو درست رکھا کرو، اگر پیچھے کسی کی نماز غلط کھڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام لے کر رسولی نہیں کرتی تو وہ پریشان ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے تھے، مجھے کیسے دیکھا، میں وہ بہت پیچھے کھڑا تھا۔ تو اللہ کے معبود فرماتے تھے اللہ نے مجھے وہ کام کر دی ہے کہ جس طرح میں آگے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں، سبحان اللہ، اس طرف کو بھی دیکھتا ہوں اس طرف کو بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے وہ مجھے آگے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں آج کل ایسے موبائل نکلے، پہلے کیمرہ ہوتی تھی سامنے سے فوٹو نکالا جاتا، اب ایسے موبائلیں آ گئی ہیں آگے سے فوٹو نکالتی ہے، پیچھے سے بھی فوٹو نکالتی ہے، اس طرف کرو ہر طرح اس میں سسٹم ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں وہ آنکھیں ہوتی تھی سرمگی آنکھیں، چمک بدر لاسانیے مجھے چمکے رات نورانیے۔ خواجہ نظمی شاہ گولوی سرکار فرماتے ہیں چمک بدر لاسانیے مجھے چمکے رات
کہ تیری صدا مستاق اکھیاں کہ جا دوستو اسی طرح اپنا بات اپنے محبوب کو آنکھ دیے کان دیے سب کمال کے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم 1500 صحابہ کے 1500 ایک جنگ کے موقع پر میرے اللہ کے محبوب کے قریب تھا صحابی نے کہا کہ پانی کی قلت ہو گئی ہے پانی نہیں سرکار نے فرمایا کسی کے پاس بھی نہیں ایک صحابی آیا اس کے پاس مشکی میں تھوڑا سا پانی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ پانی لے آؤ پانی لے آؤ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا جب آپ نے ہاتھ باہر نکالا ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری تھے 5 انگلیوں سے حالانکہ جسم سے کہیں چوٹ لگے خون نکل رہا ہے پانی نہیں نکلے گا اللہ کے محبوب کی 5 انگلیوں سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 5 چشمے جاری انگلیاں ہیں فیض پانی ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پانی ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر لڑکیاں پنجاب میں رحمت کی جاری ہمارے جیسے صوبہ ہے صوبے سندھ صوبہ ہے بلوچستان ہے خیبر پختونخوا اسی طرح پنجاب بھی صوبہ ہے لیکن یہ پنجاب اصل میں لفظ ہے پنجاب پنجاب بولتے ہیں لیکن اصل لفظ ہے پنجاب یہ فارسی کا لفظ ہے تو پنجاب کو جو پنجاب کا نام دیا گیا اس لیے کہ پنجاب سے 5 دریا ابھرتے اس لیے پنجاب علامت فرماتے کہ جس طرح پنجاب سے 5 دریا ابھرتے اس طرح اس دن رسول اللہ کی 5 انگلیوں سے 5 دریا ابھرتے سبحان 1500 صحابہ کرام نے پانی پیا بھرا وضو کے لیے غسل کے لیے جانوروں کے لیے ہم نے دیکھا کہ سرکار کی انگلیوں سے مسلسل بارش کی طرح پانی گر شان والے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو شان والے لیکن جس چیز کی نسبت اللہ کے رسول سے ہوتی گئی اللہ نے اس کو بھی شان دیا اب دیکھو آسمانی 4 کتابیں بڑی زبور انجیل تورات قرآن ان 4 کتابوں میں کلام اللہ کی جس طرح قرآن کلام اللہ ہے اس طرح تورات بھی کلام اللہ ہے انجیل بھی کلام اللہ ہے زبور بھی کلام اللہ ہے لیکن متفقہ طور پر فیصلہ ہے علماء کرام کا کہ ان 4 کتابوں میں قرآن کی فضیلت کی ہوتی ہے قرآن کا درجہ بلند ہے کیوں بلند ہے کلام سب میں اللہ کی کلام اللہ کی تو یہ قرآن کس طرح فضیلت والا ہو گیا تو جواب یہی ہے کہ قرآن کی نسبت اللہ کے پیارے محبوب سے ہے اس نسبت کی بنا پر قرآن کو اللہ پاک نے سب کتابوں میں مکے کو فضیلت ہے لا اقسم بهذا البلد وانت علم بهذا البلد
گرا ہے، اس لیے اللہ نے قسمیں کھائی، اللہ نے پھر اس کی وضاحت کر دی خود، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے محبوب مجھے مکے کی قسم ہے، لیکن کعبے کی وجہ سے نہیں، آب زمزم کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ کنا افاق جبل روح جبل رحمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے میں مکے کی سرزمین کا قسم کھاتا ہوں کہ اس زمین پر آپ چلتے پھرتے ہیں۔ تو مکے کے جو فضیلت ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے، کعبے کے جو فضیلت ہے وہ بھی اللہ کے محبوب کی وجہ سے، تبھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، فرماتے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، حاصل اصل کا اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، حاصل اصل کا اخلاق۔ ایک مرتبہ ایک بچی کافروں کی بچھڑ کر رسول اللہ کی بات کر جائے، اللہ کے محبوب نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، فرمایا اس بیٹی کو اڑا دو، سر لگا کر۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا کافر کی ہو یا مسلمان کی، بیٹی تو ہے، عورت تو ہے، میں ان کا ادب و احترام سکھانے کے لیے اس کو سر پہ چادر رکھو، سر نہ رکھو۔ پیارے مسلمان بھائیوں، اس لڑکی نے سرور مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، رسول اللہ نے ظہور کی ہوں اور میں اکیلی ہوں، مجھے گھر پہنچایا جائے۔ سواری نہیں، سرکار نے فرمایا میری اونٹنی حاضر ہے، آپ نے اپنی سواری دی۔ صحابہ سے فرمایا اس کو اس گھر تک چھوڑ۔ جب بچی روانہ ہوئی تو وہ چادر سر سے اتار کر کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کی امانت لے لو۔ فرمایا بیٹی میں اس کو اپنی چیز دیتا ہوں، واپس نہیں لیتا، اپنے سر پہ رکھو۔ سرکار سے اجازت لے کے جب اپنے گھر پہنچی تو بھائی نکل آیا، بھائی بڑا بھائی، پھر میں یہ اونٹنی یہ چادر، اس لڑکی نے بولا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پہنے اور سواری بھی ان کی ہے، سواری بھی ان کی۔ تو بھائی نے کہا تمہیں اللہ کا نبی، مسلمانوں کا نبی کیسے لگا، کیسے لگا؟ تو بھائی کو بہن کہتی ہے میرے بھائی ایسا اخلاق والا میں نے دنیا کے تختے پہ کوئی نہیں دیکھا، ایسا مہمان نہیں دیکھا، اور ایسا سخی بھی میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ جو میں نے حسن وہاں دیکھا، جو میں نے اخلاق وہاں دیکھا، جو میں نے سخاوت وہاں دیکھی، میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ سخی ہے تو آپ ہیں، جمیل ہے تو آپ ہیں، خلق عظیم کے مالک ہے تو آپ ہیں۔ میں تو بھائی نے بولا کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئی، کہ لگی نہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی کو سارے قبیلے کو لے کر اس رسول کے پاس لے آنا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ جب یہ بھائیوں نے بات سنی تو وہ تقریباً 1300 لوگ تھے قبیلے میں، وہ سارے کے سارے اس بچی کے پیچھے آئے۔ سرکار کا اخلاق، آپ کی سخاوت، آپ کا حسن و جمال دیکھ کر سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر سنا۔ اعلیٰ فرماتے تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،